کیا اختر مینگل نے یہ کہا کہ جو مارے گئے ہیں لوگ میں ان کے ساتھ ہوں، میں اس ارزاں خون کو ارزاں نہیں سمجھتا؟ یہ تو نہیں کہا نا۔ اس کے پیچھے اصل سوچ یہ ہے کہ ایک پاپولر سیاست کی طرف جایا جائے۔ لوگ اب سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے ایک پاپولر سیاست کی ہے، دس از دا وے، دس از ناٹ دا وے۔ اگر یہ ماضی میں جا کے اپنے والد کی سیاست کو دیکھیں، دس از ناٹ دا وے۔ یہ استعفیٰ قبول تو نہیں ہوا اور استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح یہ استعفیٰ دے کے بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے جی دیکھیں میں نے تو استعفیٰ دے دیا، اب یہ منظور نہیں کر رہے، اب میں تو یہ، اور وہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ ماضی کی طرح آج بھی بلوچوں کو کیش کروائیں گے، اس طرف جا کے بھی اور اس طرف جا کے بھی۔ چائنا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں سیٹ نہیں کر رہے، وہ ہماری کیپیسٹی نہیں تھی یا جو بھی تھا، اب آگے ہو رہی ہیں۔ فیصل بوڈا کا بیان بھی آ گیا کہ دیکھیں جی اب تو اپنے سے انہوں نے شروع کیا تو اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا ترقی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیٹل ہونا شروع ہوئی ہیں، پہلے نہیں ہو سکی تھیں۔ سعودی عربیہ کے تحفظات ہیں، کچھ پرانے طرز کے تحفظات ہیں۔ یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ چلتا ہے، اس کو دیکھ کے چلتا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے ایک دو جگہوں پہ جا کے یقین دہانیاں کرائی ہیں خود، اور کچھ یہ جو نظر آ رہا ہے فیض حمید کی گرفتاری اور باقی چیزیں اور چیزیں آگے چلنا، اب وہاں سے یہ تھوڑا آج جس طرح سے وزیر خزانہ نے کہا ہے تو ان ملکوں نے اب فون کرنا ہے، یقین دہانی کرانی آئی ایم ایف کو ڈائریکٹ کہ ہاں جی ہم ان کا قرضہ ہے وہ اس میں توسیع کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شرائط کو اس دفعہ بڑی سختی سے بنوا رہا ہے۔ مہنگائی میں کمی جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ ہمارے ہاں کچھ سیزنل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کچھ فصل آ جاتی ہے کسی چیز کی، ورنہ مہنگائی میں کمی کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، چلیں مان لیتے ہیں سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی آ گئی ہے، کیا کیا ہے آپ نے؟ مہنگائی تو اصل میں صوبائی حکومت روکتی ہے، روکنے کی والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کا ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت نے کیا کیا، آپ کو نظر آتا ہے کہیں؟ میں آج ناظرین بات کر رہا ہوں، یہ اختر مینگل نے استعفیٰ دیا ہے قومی اسمبلی کی سیٹ سے، تو یہ بڑا واقعہ ہے کہ کوئی بھی ایم این اے استعفیٰ کیوں دیتا ہے اپنی سیٹ سے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اختر مینگل کیا چاہتے ہیں، تو ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ معیشت کے کیا حالات ہیں، معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیوں نہیں ہو پا رہا، ابھی تک آئی ایم ایف ہمارے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کر رہی۔ تو یہ دو میجر ایشوز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ ہیں، اور وہ قومی اسمبلی میں پچھلا الیکشن جیت کے آئے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرح اور بہت سے اور لوگوں کی طرح ان کو بھی شکایت رہی دھاندلی کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں سیٹیں ہرائی گئی ہیں۔ تو خیر وہ ایک خود تو آ گئے اسمبلی میں اور بیٹھ گئے، اور پھر یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو تو ہوتے نہیں ہیں، کبھی کبھار اسمبلی میں اٹھ کے وہ ایک سپیچ کرتے ہیں۔ ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد عطا اللہ مینگل کے حوالے سے، اور ان کی پارٹی کا ایک سٹینس ہے، تو اس پر کچھ بہت زیادہ کوریج بھی انہیں نہیں دی جاتی، میڈیا میں روکا ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بہت بعض اوقات، اکثر اوقات نہیں، بعض اوقات وہ بڑی ہٹ کے بات کر جاتے ہیں، اداروں پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، عطا اللہ مینگل جو ان کے والد تھے وہ ایک مطلب انہی میں لوگوں میں سے تھے، اگر یاد کریں آپ تو عطا اللہ مری تھے، اکبر بگٹی تھے، پھر یہ عطا اللہ مری کہہ دیا، خدا بخش مری تھے، عطا اللہ مینگل تھے، اکبر بگٹی تھے، یہ بڑے سردار تھے، اور یہ بڑے سردار ہیں۔ انہوں نے بڑا، ان کا ایک آپس میں الائنس بھی رہا، اختلاف بھی رہا، ان کا بڑا اثر رسوخ رہا۔ پھر سردار ہونے کے باوجود، بڑے سردار ہونے کے باوجود، سرداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ٹرائب اور بڑی بڑی زمینیں زیر تسلط ہوتی ہیں ان کے، اور وہ زمینیں وسائل ہیں اس ملک کے، اور وہ ان کے زیر تسلط ہوتے ہیں، لوگ ان کے زیر تسلط ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سردار تھے، وہاں کے سردار ہیں ابھی اختر مینگل صاحب،
والد صاحب کے بعد یہ اپنے والد صاحب کے بعد یہ سردار بنے ہوئے ہیں، تو ان کا بڑا ہولڈ رہا ہے اور ملکی سیاست میں بھی بڑا ہولڈ رہا ہے، اور یہ بڑے جو چاہتے تھے اس طرف کو سیاست کو موڑنا وہ موڑ بھی لیتے تھے۔ تو کبھی حکومت سے ناراض ہو جانا بلوچوں کے حامی بن کے، اور کبھی حکومت بنا لینا بلوچوں کی فلاح کی خاطر۔ تو مطلب ادھر بھی بلوچ کیش کروائے، ادھر بھی بلوچ کیش کرائے، یہ ہسٹری ہے، یہ نون ہسٹری ہے۔ میں کوئی شان میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، سردار کا بیٹا ہے۔ جب خود وزیر اعلیٰ تھے اختر مینگل تو کہانیاں مشہور ہیں کہ دبئی جایا کرتے تھے روزانہ جہاز پہ، اور اپنے کوئی شوق تھے ان کے، کوئی تاش واش کیا ہوتی ہے وہ، اس کو شاید جوا بھی کہتے ہیں، وہ کھیلتے تھے، روزانہ جاتے تھے، یہ مشہور ہے۔ تو سردار لوگ ہیں، لیکن دیکھیں جتنا بندہ مضبوط ہوتا ہے، جتنا دولت مند ہوتا ہے، اتنا کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خاطر جمع رکھیں، یہ جو استعفیٰ آیا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا وہاں پہ کھڑے ہو کے ابھی اسمبلی میں بھی اور اسمبلی کے باہر بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا اور اس پہ کسی کو بلایا نہیں گیا، کسی کو بٹھایا نہیں گیا، کسی کو سنا نہیں گیا، اور بڑی ایک لائن انہوں نے بولی کہ میں اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں۔ باتیں ٹھیک ہے، میں اس کے حق میں ہوں کہ دیکھیں اگر یہ جو سب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا تو کیوں بلوچستان کے سیاستدانوں پہ مشتمل ایک، کم از کم بلوچستان کے سیاستدانوں پہ مشتمل ایک کانفرنس نہیں بلائی گئی، ایک آل پارٹیز کانفرنس ایک اوورال ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو بلوچستان کے لوگوں کو بلا کے بٹھا کے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے بات، لیکن کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ استعفیٰ دے دیا جائے؟ کیا اختر مینگل نے یہ کہا کہ جو مارے گئے ہیں لوگ میں ان کے ساتھ ہوں، میں اس ارزاں خون کو ارزاں نہیں سمجھتا؟ یہ تو نہیں کہا نا۔ تو انہوں نے بیسیکلی ہوا کیا ہے اس کے پیچھے، اب میں بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے اصل سوچ یہ ہے کہ ایک پاپولر سیاست کی طرف جایا جائے۔ لوگ اب سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے ایک پاپولر سیاست کی ہے، دس از دا وے، دس از ناٹ دا وے۔ اگر یہ ماضی میں جا کے اپنے والد کی سیاست کو دیکھیں، دس از ناٹ دا وے۔ انہوں نے ایسے ایسے کھیلا ہے، یہ بھی خیر ایسے ایسے کھیلتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا استعفیٰ دینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں وہ جو مہرنگ بلوچ اور یہ اور وہ اور اس طرح کی ایک پاپولر موومنٹ ہے وہاں پہ، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور میں بھی پاپولر ہو جاؤں۔ میرا نہیں خیال کہ سردار جو بلوچ ہیں وہ اتنے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ سرداروں کا کیا کردار ہے اور کیا رہا ہے اور سردار کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس طرح کے ہو جائیں گے اور اتنے پاپولر ہو جائیں گے۔ تو دوسری وجہ دوسرا دیکھیں، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ استعفیٰ قبول تو نہیں ہوا اور استعفیٰ قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح یہ استعفیٰ دے کے بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے جی دیکھیں میں نے تو استعفیٰ دے دیا، اب یہ منظور نہیں کر رہے، اب میں تو یہ، اور وہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ میں نے کہا نا کہ یہ ماضی کی طرح آج بھی بلوچوں کو کیش کروائیں گے، اس طرف جا کے بھی اور اس طرف جا کے بھی۔ پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت کا حصہ رہے ہیں جناب اختر مینگل صاحب، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس سے پہلے وزارتیں لیتے رہے ہیں۔ جب کبھی حکومت میں وزارت مل جائے تو لے لیتے ہیں، جب عہدہ مل جائے تو لے لیتے ہیں، لیکن جب ایسی پاپولر سیاست کرنی ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی ان کی لیگیسی میں ہے۔ تو اس لیے یہ معاملہ اسی طرح چلے گا، کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے والی، کوئی بہت بڑا اس سے انقلاب نہیں آنے والا۔ اگر فرض کریں کہ اس نشست کو خالی بھی قرار دے دیا جائے اور استعفیٰ منظور بھی کر لیا جائے تو کیا ہے، ایک الیکشن ہوگا، کوئی اور بندہ آ جائے گا الیکٹ ہو کے۔ تو سلیکٹ ہو کے ویسے زیادہ بہتر لفظ نکل رہا تھا میں نے، تو ظاہر ہے وہاں تو سلیکشن ہی ہوتی ہے ان سرداروں کی، ان کے کیا ہے 500 ووٹ ہوتے ہیں، 600 ووٹ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ووٹ پڑتے ہیں ان کو۔ تو یہ ہے ٹوٹل اصل حقیقت۔ اس میں آپ اسمبلی میں کھیلیں یا اسمبلی کے باہر کھیلیں، تو بات تو آپ نے اپنے ہی مفاد کی کرنی ہے۔ تو کسی کے مفاد کی، کسی عام بلوچ کے مفاد کی بات آپ نے کرنی ہو تو آپ اپنے قبیلے سے شروع کریں،
آپ اپنے قبیلے کو لوگوں کو ایمپاور کریں، آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تعلیم اور صحت دیں، وہاں سے شروع کریں نا۔ جہاں آپ دے سکتے ہیں وہاں تو آپ دیتے نہیں ہیں، جہاں کوئی اور دینے والا ہے وہاں پہ جا کے آپ سیاست کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ان کو مبارک ہو یہ سیاست۔ تو یہ تو ہے اصل کہانی ہے اس کے پیچھے کہ یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا، یہ ایک پاپولر ویو کے ساتھ جانے کی ایک کوشش کی گئی ہے جو کہ آج کل ایک فیشن ہے۔ اب دوسری رہ گئی کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہا، تو آئی ایم ایف کی شرط یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہمیں 3 ملک جو ہیں وہ ہمیں قرض دیتے ہیں، تو وہ جو 3 ملک ہیں وہ آپ کے جو دوست ملک ہیں وہ ہیں سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا۔ تو انہوں نے جو آپ کو قرض دیا تھا کم از کم جو دیے پہلے سے دیا ہوا ہے، کیا وہ رول اوور کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ دوبارہ اس کو قرض کی صورت میں آپ کو آگے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس میں توسیع کر رہے ہیں، یا وہ واپس مانگنے کی بات کر لیں گے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے، کیونکہ ان کی ایک خاص مدت ہوتی ہے ہر قرض کی۔ تو اگر تو وہ رول اوور کریں یعنی کہ توسیع کر دیں کہ ٹھیک ہے جی اگلے 1-2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ہم اسے مزید آپ کے پاس رہنے دیتے ہیں، تو پھر تو ہم معاہدہ کر لیں گے۔ تو یہ تھی شرط۔ اب یہ شرط تو پوری اس لیے نہیں ہوئی کہ ٹائم گزر گیا ہے اور ان ملکوں نے اس کو رول اوور نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی کہانی ہے نا، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ سعودی عرب ہمارا بہت دوست ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ چائنا تو شک سے بالکل ہی بالا تر ہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ دیکھیں چائنا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں سیٹ نہیں کر رہے، اور نہیں کی ہم نے، وہ ہماری کیپیسٹی نہیں تھی یا جو بھی تھا، اب آگے ہو رہی ہیں۔ فیصل بوڈا کا بیان بھی آ گیا کہ دیکھیں جی اب تو اپنے سے انہوں نے شروع کیا تو اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا ترقی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سیٹل ہونا شروع ہوئی ہیں، پہلے نہیں ہو سکی تھیں۔ وہ جو بھی ایشو اس کو جو نام دیں، کیپیسٹی کا نام دیں، جو بھی دیں، نہیں ہو سکی تھی نا، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ ریزنز تو ان کو پتہ ہوں یا ہم تھوڑا بہت جان لیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے تحفظات ہیں، کچھ بہت پرانے طرز کے تحفظات ہیں، کچھ زیادہ پیدا ہو گئے ہیں ان دنوں، اب وہ دور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ان کا ذکر اب کیا کیا جائے، 2 طرفہ تعلقات ہیں۔ یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ چلتا ہے، اس کو دیکھ کے چلتا ہے زیادہ تر۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جا کے 1-2 جگہوں پہ جا کے یقین دہانیاں کرائی ہیں خود، اور کچھ یہ جو نظر آ رہا ہے فیض حمید کی گرفتاری اور باقی چیزیں اور چیزیں آگے چلنا، تو اب وہاں سے یہ تھوڑا آج جس طرح سے وزیر خزانہ نے کہا ہے، ظاہر ہے ایسے تو نہیں کہہ دیا انہوں نے آ کے، تو ان ملکوں نے اب فون کرنا ہے، یقین دہانی کرانی آئی ایم ایف کو ڈائریکٹ کہ ہاں جی ہم ان کا جو قرضہ ہے وہ اس میں توسیع کر رہے ہیں۔ اب وزیر خزانہ نے ایک بات بڑی کام کی اس نے کہا ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں چاہیے، ہمیں معاہدہ چاہیے۔ اور اصل میں معاہدے کی ہی ضرورت ہے نا۔ ہماری جو معاشی جس طرح سے گراوٹ پوری دنیا کے سامنے ہے، اس کو اگر کسی نے گارنٹی کرنا ہے تو وہ آئی ایم ایف ہی ایک ادارہ ہے، وہی گارنٹی کر سکتا ہے۔ وہ گارنٹی کر دے گا یعنی کہ معاہدہ ہو جائے گا، وہ گارنٹی آ جائے گی، پھر ہمیں شاید اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پھر باقی جگہوں سے لون ملنا شروع ہو جائیں گے، کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ٹائٹن کیا گیا ہے ود ان دا کنٹری، جو تاجروں کی بھی اتنا شور شرابہ ہے اور باقی عام عوام کا بھی ہے کہ یہ جو ٹیکس پہ ٹیکس اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس، تو یہ بھی بیسیکلی تو آئی ایم ایف کی ہی شرائط ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شرائط کو اس دفعہ بڑی سختی سے منوا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تاجروں کو سفید چٹا انکار کر دیا گیا ہے کہ جو بھی ہم ٹیکس لگا رہے ہیں اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ہاں ایک بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، کوئی اور نیا ٹیکس نہیں لگ رہا، کوئی ضمنی بجٹ نہیں آ رہا۔ یہ انہوں نے مطلب اس کا مطلب یہ ہے، ضمنی بجٹ کا نام تو نہیں لیا، اسی کا نام ضمنی بجٹ کہا جا رہا تھا کہ نئے ٹیکس لگ رہے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس لگ رہا ہے تو وہ شاید ضمنی بجٹ کہلائے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت معیشت کی ہے۔
تو اگر تو دیکھیں آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی میں کمی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہمارے ہاں کچھ سیزنل بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کچھ فصل آ جاتی ہے کسی چیز کی، ورنہ مہنگائی میں کمی کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، چلیں مان لیتے ہیں سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی آ گئی ہے، کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا جو مرغی ہے اس کی فیڈ کے اوپر لگایا گیا ٹیکس واپس کیا آپ نے؟ تو اس لیے تو چکن کی قیمت آپ کو کیا مل رہی ہے بازار میں، اور کم ہی نہیں ہو رہی۔ اور کیا آپ نے جو امپورٹ ہے اس پہ جو بنا دیکھے ٹیکس لگا دیا ہے کہ بھئی ٹماٹر بھی تو امپورٹ ہی ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے افغانستان سے یا ایران سے، یا پیاز آپ کو انڈیا سے جب ضرورت پڑتی ہے آپ دیتے ہیں، آپ دیتے بھی ہیں، آپ لیتے بھی ہیں۔ تو یہ تو فرق رکھ لیتے نا کہ بھئی ان آئٹمز پہ جو ہے نا وہ نہیں ٹیکس ہوگا، ان پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ اب جب بھی آپ کو پیاز کی ضرورت پڑے گی یا ٹماٹر کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو منگوانا پڑے گا، اس پہ ٹیکس لگے گا، مہنگا ہو جائے گا، مہنگائی ہو جائے گی، سادہ سی بات۔ آپ نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگا دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آٹے والوں کو معاف کر دیں، آٹا جو ہے نا وہ تو مارکیٹ میں جاتا ہے ورنہ آٹا مہنگا ہوگا۔ تو کہاں گئی وہ مہم جو مریم نواز چلا رہی تھیں سستے آٹے کی؟ اگر وہ ٹیکس ہی لگے گا تو سستا آٹا آپ کسی کی گردن سے دبا کے کتنا بھی دبا لیں گے، وہ جو فلور مل ایسوسیشن والے ہیں وہ کتنا کم کر دیں گے بھائی، اپنی جیب سے تو دینے سے رہے۔ تو یہ اقدام کوئی نہیں ہے۔ پھر باقی رہ گیا کہ آپ جو مصنوعی ہوتی ہے مہنگائی، اس کے خلاف کسی نے کیا کیا ہے؟ صوبائی حکومتوں کے کیا اقدامات ہیں؟ مہنگائی تو اصل میں صوبائی حکومت روکتی ہے، روکنے کی والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کا ہوتا ہے۔ صوبائی حکومت نے کیا کیا؟ آپ کو نظر آتا ہے کہیں پہ ناجائز منافع خوری کو روکتے ہوئے کوئی حکومتی ادارہ کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ کہیں پہ کوئی ایکشن نظر آتا ہے؟ ایک جا کے وہی روٹین والی ایک لسٹ لگا دیتے ہیں، وہ لسٹ ایک سائڈ پہ لگا کے کچھ آئٹم اس کے نیچے رکھ دیتا ہے دکاندار کا، اچھا جی یہ خراب والی جو بھی ہوتی ہیں سب سٹینڈرڈ، یہ ڈی سی ریٹ پہ بکیں گی، باقی بھی وہ اپنی مرضی سے بیچتا ہے۔ ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ جو مڈل مین ہے اس کو آج تک ہم کوئی فارمولا ایوالو نہیں کر سکے کہ جو آڑتی ہے وہ جو چیزیں روکتا ہے، جو اجناس روکتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی ہے، اس کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے؟ آج تک نہیں ہو سکا۔ کسان تو بیچارہ وہی 200 روپیہ لیتا ہے، 200 روپیہ 300 روپیہ حاصل کرتا ہے، یہاں پہ آگے مڈل مین جو ہے وہ مزید 300 روپیہ اس میں ایڈ کر دیتا ہے، اور آگے جا کے جو عام آدمی ہے جو خریدار ہے وہ پس جاتا ہے۔ موجیں جو ہے مڈل مین کر رہا ہوتا ہے، کسان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسان کی طرف توجہ دی نہیں آپ نے۔ کسان کارڈ پتہ نہیں جب آئے گا وہ بھی دیکھ لیں گے، گندم اس کی خریدی نہیں گئی، اس کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو چاول کی صورتحال ہے، چاول جو ہے وہ اس دفعہ مارکیٹ میں بہت کم ہے جو فصل آئی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی فصل کو کیڑا پڑ گیا، اس کی فصل کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ گئیں۔ اور حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، جو زراعت کے لیے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ حافظ آباد سب سے بڑا جو چاول پروڈیوسنگ ایریا ہے، وہاں کے کسانوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ ہماری فصل کا ستیہ ناش ہو گیا اور ہمارا جو پروڈکشن ہے پر ایکڑ وہ بہت کم ہوئی ہے۔ پچھلا چاول پڑا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں آگے بیکے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے اگلے سال پھر کیا ہوگا؟ تو یہ صورتحال آپ نے کر رکھی ہے کسان کی طرف توجہ دینے کی، مہنگائی کو روکنے کی، اور یہ اس کے لیے عملی اقدام کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے آپ آج وزیر اعظم صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ آپ کی محنت کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ رکی ہے۔ کوئی محنت کی وجہ سے نہیں رکی، کوئی ایک بات، ایک اقدام، کوئی ایک ایکشن بتا دیں جس کی وجہ سے رکی ہے، میں مان جاتا ہوں۔ کوئی ایک ایکشن نہیں ہے حکومت کا اس مہنگائی کو روکنے میں۔ تو یہ آج تک کی صورتحال تھی۔ انشاءاللہ آپ کو پھر اس پہ اور اس کے علاوہ سیاست اور باقی چیزوں پہ اپڈیٹ کرتے رہیں۔